بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود السلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، متقین کے اوصاف اور ان کا کردار، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر جا بجا متقین کا ذکر کیا، تقوی اختیار کرنے کا ذکر کیا۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جو 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ ہر خطبات میں ان آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس کا ہر لفظ شروع ہوتا ہے تقوی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو جا بجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر مسلمانوں کو، توحید والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو آج انشاءاللہ بات سمجھنا ہے تقوی کسے کہتے ہیں، ایک انسان متقین میں کب شامل ہو سکتا ہے، اور متقین کے کتنے درجات ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس موضوع کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جہاں جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر لفظ تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ غالباً 3 الفاظ میں یا 3 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن کے اندر جہاں جہاں پر بھی تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تقوی اختیار کرو یا متقی بن کے رہا کرو یا متقین کے لیے کامیابی ہے، جہاں جہاں پر بھی کہا گیا ہے اس کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ڈر اور خوف کے لیے استعمال ہوا ہے، ڈر اور خوف کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر اپنے ساتھ ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اللہ نے لفظ تقوی کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، تو وہاں پر ڈر اور خوف معنی مراد لیا جائے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ تو لہٰذا تقوی جہاں جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، سب سے پہلا معنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کے تعلق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا معنی امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ اطاعت اور عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی تقوی استعمال ہوا ہے یا تو پھر وہ اطاعت اور عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آیت کریمہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں، یخش اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتے ہیں، اور ویتقی، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ جنت کو پانے والے ہیں، یہی لوگ جہنم سے نکال کر، جہنم سے بچا کر، عذاب قبر سے بچا کر، حشر کی ہولناکیوں سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جو تیسرا معنی بیان کیا گیا ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے، وہ معنی ہے باضابطہ گناہ دل سے اپنے دل کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، اپنے دل کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، یہ تقوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب جو میں نے آیت کریمہ پیش کیا ہے وہی آیت کریمہ اس کی دلالت کرتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، اور دوسرے مقام پر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اللہ رب العزت کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو تقوی کا جو معنی ہے قرآن و حدیث کے اندر تین معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یا تو اللہ سے ڈر اور خوف، نمبر دو اللہ کی اطاعت و اتباع، رسول کی اطاعت و اتباع، اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے، یا پھر تیسرا اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، عذابات کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے عذابات، اور اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ پیدا کیا ہے بندوں کے عذاب کے لیے، جہنم کے مختلف عذابات کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت کے ان عذابات کو دیکھتے ہوئے ڈر پیدا کرے، وَيَتَّقِي، اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تو تقوی کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو تقوی اسی طرح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، خبر کے عذاب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے دل کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہوئے، اور جو اللہ نے آپ کو توفیق دیا اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا اللہ کی توفیق کے مطابق اطاعت و اتباع کرتے رہے۔ یہ تین معنوں کو لے کر علماء کرام نے کہا اسے تقوی کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ایسے ہی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑا مشہور قول آپ کو معلوم ہے تقوی کی تعریف کے تعلق سے، عمر بن خطاب نے حضرت ابی ابن کعب سے سوال کیا کہ اے ابی ابن کعب تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے پاس جانا ہے، مرنے سے پہلے اپنے اعمال کے لیے تیاری کر لو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر لفظ تقوی کا استعمال کیا، آخرت کو ڈراتا ہوا، جہنم سے ڈراتا ہوا۔ یہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی اصل کہتے کسے ہیں؟ تو ابی ابن کعب نے بڑی بہترین مثال دی ہے، اور عمر بن خطاب اور تمام امت مسلمہ کے سامنے اس بات کو پیش کیا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ کہا کہ اے عمر، کیا آپ نے کبھی ایسے راستے سے گزرا ہے جو کاٹی دار درخت ہے، جہاں پر کاٹی دار درخت ایک دوسرے کے آپس میں جڑی بھی ہیں؟ آپ چلے کبھی جنگل کے راستے پہ چلے جائیں، آپ کو معلوم ہوگا کاٹی دار درخت کبھی یہاں سے آ رہی ہے کبھی وہاں سے آ رہی ہے، اور چلنے کے لیے بہت ہی تنگ راستہ ہے، بہت ہی تنگ راستہ ہے، اور کانٹے جو ہے آپس میں ملنے کی بنا پر یا ہواؤں کی بنا پر ایک چار پانچ ڈگال جو ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں، نیچے بھی کاٹے اور آزو اور بازو بھی کاٹے، اور جو نکلنے کا راستہ ہوتا ہے بہت ہی تنگ ہوا کرتا ہے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، کیا آپ نے کبھی ایسے راستے سے سفر کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ ہاں ہم نے سفر کیا ہے۔ تو سوال کرتے ہیں کہ اس راستے سے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ جب میں دیکھوں کہ ایسا راستہ چلنے کے لیے راستہ تنگ ہو اور آجو باجو جھاڑیاں جو کہ کانٹے دار ہوں گے، تو سب سے پہلے میں اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا۔ کیا کروں گا؟ اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا، پھر اس کے بعد نیچے جہاں پر کانٹے گرے ہوئے ہیں وہاں پر جہاں پر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے ہلکے سے رکھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غفلت کی بنا پر اس کانٹے کے اوپر پیر پڑ جائے، اور جتنی جگہ ہوتی ہے اسی پہ پیر رکھوں گا، اور اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا، اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا اس راستے سے نکل جاتا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ تقوی اسی کو کہتے ہیں، تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ اور کہا علماء کرام نے اس تعریف کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ دنیا میں آ جانے کے بعد جب انسان زندگی بسر کرتا ہے توحید قبول کرنے کے بعد چاروں طرف سے کانٹے دار درخت کی طرح حرام کاریاں، گناہ،
شہوات، میلانات اور بے حیائیاں، تمام کی تمام چیزیں لگی ہوئی ہے۔ جب ایک بندہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے، جیسے گھر سے باہر نکلا عورتوں کا فتنہ، اپنے کاروبار میں آیا حرام کاری کا فتنہ، جھوٹ بولنے کا فتنہ، ہر طرح کی تمام برائیاں اس کے پاس لگی ہوئی ہے۔ وہاں پر جو مثال دی گئی ہے کہ اے عمر بن خطاب، جیسا ایک انسان چلنے کے لیے راستہ دشوار ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان راستوں کو اپنے کانٹوں سے بچا کر چلتا ہے، ویسے ایک انسان اپنے گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ واپس اپنے گھر پہ واپس آنے تک یہ تمام کے تمام برائیاں، خرافات اس کو لگنے کے لیے بالکل کوشش ہوا کرتے ہیں۔ ویسے ہی انسان صبح اٹھنے کے بعد جب گھر سے نکلے تو برائیوں سے ایسے ہی بچتا ہوا نکل جائے اور اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بنائے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، یہ اتنی جامع تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ایسے ہی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، متقین میں کب شامل ہوں گے؟ متقین میں شامل ہونے کے لیے وہ کتنے کام ہمیں کرنا ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا تقوی کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور تقوی کی تعریف ہم نے دیکھ لیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد اب ہمیں جاننا ہے کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ متقین میں شامل ہو جائے، اپنے آپ کو متقین میں شامل کرے۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود صاحب رسول نے ایک اثر نقل کیا ہے، ایک آیت کریمہ پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم کیا ہو؟ مسلمان نہیں، فرما بردار رہو۔ آج نام کے صرف مسلمان پھر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلمان کامیاب ہونے والا ہے۔ یہاں پر مسلموں سے مراد فرما بردار، اللہ رب العزت کا فرما بردار، اللہ کے نبی کے مطابق زندگی گزارنے والا فرما بردار، اللہ کے ہر حکم کو اللہ اس کے رسول کا مقام و مرتبہ دے کر اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اس کے اوپر عمل کرنے والا مسلمان۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسا مسلمان یہاں پر مراد ہے، ایسا فرما بردار ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، کس حد تک ڈرنا چاہیے، وہ کون سے اعمال ہے جس کے اپنانے کی بنا پر ایک انسان اس تقوی کا حق ادا کرتا ہے جس میں اللہ نے بار بار کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور وہ کتنے ایسے اعمال ہیں جس کے چھوڑنے کی بنا پر انسان متقین میں شامل ہوتا ہے۔ آج ہمیں وہی سمجھنا ہے۔ صحابہ رسول بیان فرماتے ہیں کہ 3 اعمال اپنانے کے ہیں اور 3 اعمال ترک کرنے کے ہیں، تقریباً 6 اعمال ہیں۔ 3 اعمال کو اپنائے اور 3 اعمال کو اپنے زندگی سے نکالے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں اس نے دنیا کے اندر اتنا ڈرا جتنا ڈرنے کا حق تھا۔ وہ کیا ہے؟ بیان فرماتے ہیں ان یطاع فلا یعصی، بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان تقوی اختیار کرے اور اپنے آپ کو متقین میں شامل کرنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلا عمل ان یطاع، اللہ رب العزت کی اور اللہ کے نبی کی ہر حال میں، ہر مقام پر، ہر جگہ اطاعت و اتباع کرے، فلا یعصی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچا جائے۔ ہر حال میں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کے فرامین پہ عمل، اور جس اعمال اور جس جگہ پہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانا۔ یہ پہلا عمل اپنانے کا اور چھوڑنے کا۔ دوسرا عمل کون سا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نافرمانی سے بچنا۔ تو کہتے ہیں کہ نمبر 1 اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ ان یذکر فلا ینسا، اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ رب العزت کو یاد کرنا اور اللہ کو کسی معاملے میں نہ بھلانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان مالدار بن گیا، خوشحالی آ گئی اور خوشحالی کے موقع پہ انسان اللہ کو بھول گیا، اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر معاملات میں،
چاہے خوشی ہو یا غم ہو، متقین میں تب انسان شامل ہوتا ہے ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو نہ بھلائے، چاہے تنگی ہو یا خوشی ہو۔ اور تیسرا عمل بیان فرماتے ہیں ان یشکر فلا یکفر، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ آپ کو رکھا ہے، جس مقام پہ اللہ نے آپ کو رکھا ہے، چاہے چھوٹے مقام پر ہو یا بڑے مقام پر ہو یا بڑے کاروباری ہو یا دن میں جو مجوری آپ کو حاصل ہوتی ہے آپ وہ استعمال کر رہے ہو، اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا حق اس وقت ادا ہوگا جبکہ ایک انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے ناشکری سے بچا جائے۔ یہ تقریباً 6 اعمال بیان کیے گئے کہ 3 اعمال اپنانے کے اور 3 اعمال چھوڑنے کے، ایک اطاعت و اتباع کرنا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بجا لانا، اس کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کو بھلا دینا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناشکری کرنا۔ اللہ رب العزت نے جو بھی آپ کو مال دیا ہے، چاہے گاڑی کے طور پر ہو، چاہے چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، چاہے آپ کے بچے بڑے مقام پر ہو یا چھوٹے مقام پر ہو، آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، نافرمانی نہ کریں۔ تقریباً یہ 6 اعمال بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں جو بھی انسان اپنی زندگی کے اندر اگر وہ چاہتا ہے جو اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو، اے توحید والو، اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ جس نے 3 اعمال کو قبول کیا اور 3 اعمال کو اپنے زندگی سے نکالا تو اس کا شمار کیا ہے؟ متقین میں شامل کر دیا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کے ہر معاملے کے اندر ان 3 اعمال کو اپنانے اور 3 اعمال کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب متقین کے اوصاف کیا ہے؟ میرے بھائیو، قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کے کئی اوصاف بیان کیے گئے، بہت سارے اوصاف ہیں۔ میں چند اوصاف آپ کے سامنے پیش کر کے ابھی درجات ہمیں سمجھنا آ گئے، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ متقین کے اوصاف کیا ہے؟ بڑے بہترین اوصاف ہے، آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آپ قرآن کھولے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کس کے اندر ہے؟ قرآن پاک کے اندر۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا متقین کون ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھنے والے۔ میرا اور آپ کا یہ جمعہ کا دن کاروبار کو بند کر کے وقت سے پہلے آ جانا، جمعہ کی نماز کو اختیار کرنا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنا، اپنے کاروبار کو ترک کر کے اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے نبی کا حکم اور اللہ کا حکم سمجھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آنا۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے خبر کے عذاب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے جنت کو دیکھا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا اور نماز نہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ نہ آپ نے جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو دیکھا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو بلا دیکھے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اس کام پہ عمل کرتے ہیں۔ تمام غیبیات کے اوپر ایمان رکھنا یہ ان کی سب سے بڑی صفت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی معاملہ اگر آپ کے سامنے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے، شریعت کا معاملہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات میرے ذہن میں داخل نہیں ہو رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اگر کسی نے یہ بات کہا تو اس کا اخراج دین سے کبھی بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ غیبیات اسے کہتے ہیں بلا چوں و چرا، جہاں پر انسان کی سکت، انسان کا علم جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ کی غیبیات شروع ہو جاتی ہے۔ انسان ساری دنیا کے اندر، ساری کائنات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کیسا ہے، کہاں پر بیٹھا ہوا ہے نا، جنت کیسی ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہے، وہ چاہ کر بھی دیکھ نہیں پائے گا۔ بس کہا گیا
من وان قبول کرے. اللہ نے کہا جہنم گئے, اللہ کے نبی نے کہا جہنم گئے, بچنے کے طریقے یہ بیان کیے گئے, بلا چوں و چرا اس کو مان لے. اسے کہتے ہیں غیبیات کے اوپر ایمان. مجھے نہیں دکھ رہا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے, مجھے جب تک میرے سامنے بات آئے گی تب تو نہ آپ کا ایمان قبول کیا جائے گا نہ آپ کا تقوی قبول کیا جائے گا. بہت ساری مثالیں ہیں نا. جب قیام انسان مرنے کے قریب ہوگا, فرشتے اس کے سامنے آ جائیں گے, کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب. فرشتے غیبیات میں سے ہے نا, روح نکالنے والے فرشتے غیبیات ہے نا. کبھی دیکھا ہے کسی نے فرشتے کو؟ لیکن انسان مرنے سے پہلے اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھتا ہے. جب یہ غیب ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تو ظاہر ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ فرشتے ظاہر ہونے سے پہلے مجھے اور آپ کو ایمان لانا تھا, مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنا تھا. متقین کی سب سے پہلی صفت کون سی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. نمبر 2, ویقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, جمعہ کی نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنا, جمعہ کے ساتھ ادا کرنا, تہجد کا اہتمام کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے تو آپ کو یہ عبادات بھی آپ کو کرنا ہوگا. اور نمبر 3, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. نمبر 4, اللہ کی تمام کتابوں پہ ایمان. اور نمبر 5, آخرت کے دن کے اوپر ایمان. اللہ نے کہا, آپ صفحہ پلٹائیے, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ متقین ہے جن کے اندر یہ 5 طرح کی صفات ہوگی, جو بلا چوں و چرا اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لے کر آتے ہیں. جس نے اس کو قبول کیا, اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اس کا وقت نکال کے مسجد کو آنا, نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر فجر کی نماز پڑھنا, رات کے 2-3 بجے اللہ کی یاد آ جانے کے بعد بسترے چھوڑ کے رونا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے غیب کے اوپر ایمان لایا. اسے کہتے ہیں متقین میں وہ شامل ہو گیا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک ہم نے سمجھا تقوی کسے کہتے ہیں, تقوی کی تعریف کیا ہے. متقین میں شامل ہونے کے لیے 3 چیزوں کو اپنانا اور 3 چیزوں کو ترک کرنا ہے. اور اوصاف کیا ہے؟ بڑے بہترین اوصاف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ان اوصاف کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی کے تعلق سے بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی. آج ہم جانتے ہیں یہ متقین کے درجات کتنے ہوتے ہیں. متقین کے 3 درجات ہیں. آپ سنتے جائیں, اپنے ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ کیا میرا اور آپ کا شمار متقین میں ہے یا نہیں ہے. یہاں سے درس لے کر جائے, کان کے مزے کے لیے نہیں. جہاں جہاں پر بھی آپ دین کی دعوت سننے کے لیے, دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, اپنے دل کے اندر یہ ایمان اور یہ نیت کر آئے کہ جو باتیں اگر میرے عمل کے تعلق سے ہوں گی تو عمل کروں گا, اگر میرے گناہ کے تعلق سے ہوں گے تو کیا کروں گا؟ گناہوں کو چھوڑ دوں گا. اللہ ہم تمام کو ایسے ہی سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. متقین کے 3 درجات ہیں. متقین کے 3 درجات ہے. اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے ادنا درجہ, سب سے چھوٹا درجہ, متقین کا سب سے چھوٹا درجہ اور ہر مسلمان کے اوپر جو واجب ہے, نمبر 1 شرک, کفر اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے. یہ متقین کے درجات میں سے سب سے چھوٹا درجہ ہے. اللہ رب العزت نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. کم از کم آپ کو جنت میں داخل ہونے کے لیے, بھلے آپ کا مقام متقین میں اعلیٰ لوگوں میں شامل نہ ہو, صحابہ کرام کے مقام و مرتبے تو نہیں پہنچ سکتے ہیں, کم از کم جنت کے اندر ان کے ساتھ آپ کو مقام نہ بھی ملے. جس جنت میں جانے کے لیے ادنا درجہ کون سا ہے؟ اپنے آپ کو شرک, کفر اور نفاق سے محفوظ رکھنا. اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جب ایک انسان کے اوپر جہنم واجب کر دی گئی, چاہے وہ کتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والا کیوں نہ ہو, تو وہ کیا کبھی متقی بن سکتا ہے؟ متقین کا سب سے پہلا درجہ اور سب سے ادنا درجہ
اور سب کے اوپر واجب ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ ہے اپنے آپ کو شرکیات، کفر اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اور نفاق کے بارے میں لمبے چوڑے خطبے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا تو یہ پہلا درجہ ہے. ہر انسان شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، طاغوت کو چھوڑ دینا، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور سے مانگنا، کسی اور سے دعا، تمام چیزیں آپ معلوم ہیں جن چیزوں کو چھوڑ دینا. کفریات اور نفاق سے بچنا یہ ادنا درجہ ہے. اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس طرح کی آیتیں پیش کیا ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے کہا کہ کلمہ تقوی سے مراد تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں، صحابہ کرام نے بیان کیا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو جانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے تمام لوازمات، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یا کسی اور کے سامنے نہ جھکنا، اپنے اوپر جہنم کو حرام قرار لے لینا، یہ متقین کا پہلا اور ادنا درجہ ہے. اگر کسی کے اندر شرک موجود ہے، کفریات کا مرتکب ہے، نفاق اس کے اندر موجود ہے، تو وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا. یہ پہلا درجہ ہے متقین کا. دوسرا درجہ کون سا ہے؟ دوسرا درجہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد توحید آپ نے اپنا لیا، شرکیات اور کفریات سے اپنے آپ کو آپ نے محفوظ کر لیا، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی تمام کے تمام کبائر، تمام کے تمام کبیرہ گناہ اور تمام کے تمام صغیرہ گناہ، کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ بچا لینا. یہ دوسرے درجے میں آپ داخل ہو جائیں گے. اللہ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے. یہاں پر پہلا ادنا مسلمان، ادنا متقی کی درجہ ہے ایمان لا. اے ایمان والو، تقوی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا، اپنے شرکیات، کفریات اور نفاق سے توبہ کر کے جو مسلمان ہوا، یہ سب سے پہلا درجہ یا ایھا الذین آمنو. اس کے بعد اتقوا اللہ. دوسرا درجہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ تمام کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنا ہے. میں نے پیش کرنا شروع میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو. یہ دوسرا مقام ہے یہ متقین کا. پہلا شرکیات سے بچنا، شرکیات سے اگر آپ محفوظ رہے. دوسرا مقام یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے، شرکیات، کبیرہ گناہوں سے، جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، سود کھانا، اس کے علاوہ چوری کرنا، جو دوسرے ہمارے پاس بڑے بڑے گناہ ہیں، اور بڑے گناہ کے ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنا. میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو اس درجے میں شامل ہیں. کم از کم ہم ایمان والے بنیں. پہلے درجے میں آنے کے بعد دوسرے درجے میں داخل ہونے کی کوشش کریں. کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ یہاں سے انسانوں کے مقام کو بڑھاتا ہے، یہاں سے انسانوں کے مقام کو بڑھاتا ہے. دوسرے درجے میں اگر آپ رہیں گے، دوسرے درجے میں اگر آپ رہیں گے، آپ جہنم میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، اگر آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں. آج ہمارے پاس ہے نا، ہم توحید والے ہیں، ہم نے توحید کو قبول کیا ہے، بس اس کے پاس جو چاہے گناہ کر لو، بہنوں کا حق مار لو، غضب کر لو، یا چوری کر لو، یا اس کے علاوہ سود کھا لو، یا جو بھی گناہ چاہے کرنا ہے کر لو. ہمارا معاملہ یہ مدعا بن چکا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پہلے ایمان والو، اس کے بعد تقوی اختیار کرو. یعنی تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اور جو انسان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک نور پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایک فرقان عطا فرماتا ہے حق اور باطل کو. اور جہاں جہاں پر بھی شیطان چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے، والذین آمنوا اتقوا، جن لوگوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا،
فَإِذَا مَسَّهُمْ، اللہ بیان فرماتا ہے جب بھی شیطان کا ٹولہ، شیطان کی جماعت اسے گمراہ کرنا چاہتی ہے، گناہوں کے اندر داخل کرنا چاہتی ہے، تذکروا، وہ کیا کرتے ہیں؟ جان جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کہاں پر غلطی ہو رہی ہے یا غلطی ہو جانے کے فوری بات سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں ہم سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے، کیا کرنا؟ ہم کو دوبارہ لوٹنا ہوگا۔ کئی صحابہ اکرام کے واقعات ہے کہ جو متقین کے درجے میں شامل ہوئے، جب شیطان نے گناہ کروا دیا تو ان کو احساس ہوا آج ہزاروں گناہ کر رہے ہیں، ہزاروں گناہ کر رہے ہیں، لیکن گناہوں کا احساس نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ توحید مضبوط نہیں ہے، پہلے درجے میں آپ نے داخل نہیں ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کو کیسے فرقان ملے گا؟ وہاں پر کیسے آپ کو ایمان نصیب ہوگا؟ کیسے آپ فرق کر پائیں گے؟ یہ درجات متقین کے۔ تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جہاں جہاں پر شیطان ان کو بھٹکانا چاہتا ہے وہ جان جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ذکر اور اذکار کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ ماعز اسلمی کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ ایک جنگل میں چلے گئے بکریوں کو چرانے والے، وہاں ان سے زنا ہو گیا۔ آپ غور کریں، یہ انسانی فطرت ہے، انسان گناہ کرتا ہے، لیکن ایمان اور تقوی کے ایمان لا جانے کے ایمان قبول کرنے کے بعد، توحید آ جانے کے بعد جو انسان کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ اگر کسی کو داخل کر دے شیطان تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے کہ بندے تجھ سے یہاں پر گناہ ہوا ہے، کیا کرے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کر کے معافی منگوا لے۔ یہ صحابی رسول سے گناہ ہو گیا، زنا کر لیے، اپنے آقا سے سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، اللہ کے نبی پاک کر دیں گے، آپ کو سولوشن بتا دیں گے۔ اب وہ صحابی رسول تمام لوگوں کے سامنے آئے اور مجلس سجی ہوئی تھی اور بڑی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا کہ جاؤ واپس معافی مانگو، ہو سکتا ہے کہ آپ نے گناہ نہ کیا ہو، کسی عورت کو آپ نے چھو لیا ہو۔ انہوں نے باضابطہ برملا مجلس کے اندر کہا کہ میں نے جو کام بیوی کے ساتھ کرتے ہیں میں نے وہ کام کسی اور عورت کے ساتھ کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ تذکروا، جب بھی شیطان ان کو گناہوں کے اندر ملوث کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایمان کو اپنانے اور تقوی اختیار کرنے کی دولت سے ان کا نفس انہیں مارتا ہے اور لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے کہ اس گناہ کی سزا آپ یہاں پر پالو، کیونکہ اللہ کے بارگاہ میں جانے کے بعد آپ اس گناہ کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ جاؤ اسے رجم کر دو۔ باضابطہ صحابہ اکرام نے اسے رجم کیا۔ خالد بن ولید دیگر صحابہ اکرام نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی اس کا خون میرے دامن پہ پڑا ہے، کتنا یہ گندا خون ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ اس کی غیبت بیان نہ کرو، آپ اس کے بارے میں برا بھلا نہ کرو، وہ متقین میں ایسا متقین، ایسا اللہ کا بندہ ہے جو ایمان لا جانے کے بعد شیطان نے بہکا دیا لیکن وہ ایسے مقام پہ پہنچا ہوا تھا کہ اللہ نے اسے توفیق دیا، گناہ ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو گناہ کی سزا کے داخل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو قبول کیا، وہ ایسی توبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام مکہ والوں کی گناہ گاروں کی توبہ کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر تقوی انسان کا محفوظ ہوگا وہاں پر انسان بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا آپ کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے اور صغیرہ گناہ سے بھی محفوظ رہیں گے تو آپ اس درجے میں چڑھ جائیں گے جہاں پر متقین کے ایک اعلیٰ قسم کی جماعت جنت کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس درجے کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ اکرام باضابطہ اسی درجے میں شامل تھے، اس سے بڑے درجے میں شامل تھے۔ آپ غور کریں یہ تقوی کیا چیز ہے، میں نے پیش کرا نا آپ کے سامنے، جہاں پر انسان تقوی آ جانے کے بعد، توحید والا ہو جانے کے بعد کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچ جائے۔ اس کے فائدے، بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں، لیکن صحابہ اکرام جہاں پر بھی جہاد کے میدان میں اترے، جہاد کے میدان میں اترے اور جہاں جہاں پہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کا تاکید فرمائی ہے اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، اے صحابہ اکرام کی جماعت، آپ دنیا کے اندر میرے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، شرک کو آپ نے ٹھوکر مار دیا،
مجھے اس بات کا علم ہے کہ کبھی آپ شرک نہیں کرو گے، لیکن کبھی کبھی گناہوں کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں، میں آپ کو تقوی کی تعلیم دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب جو ہے سعد ابن ابی وقاص کو جب جہاد کے میدان میں بھیج رہے تھے اور کئی علاقے وہاں پہ فتح کر لیے، پھر آئے اور کئی نئے علاقے کی طرف پہنچانا ہوتا تو سعد ابن ابی وقاص سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب الوداع کر رہے تھے سارا اسلامی لشکر وہاں پر کھڑا ہوا اور عمر بن خطاب جو ہے اپنے مسند کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں اوصیکم اے سعد ابن ابی وقاص، میں آپ کو اور جتنے یہ مسلمان، یہ مجاہدین، یہ جتنے صحابہ کرام کی جماعت یہاں پر گئے، اے سعد ابن ابی وقاص، آپ کو اور یہ تمام صحابہ کرام کو تقوی کی تعلیم دیتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ خبردار، جس علاقے میں آپ پہنچے وہاں پر اللہ رب العزت کی توحید کو بلند کرنا، اور وہاں پر گناہ کے بہت سارے چیزیں آپ کو میسر آئیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، چاہے کبیرہ گناہ ہو یا کہے صغیرہ گناہ ہو۔ آگے بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہم کو مکہ سے نکال کر مدینے کے اندر لایا، اور مدینے کے بعد ہم ساری دنیا کو فتح کر رہے ہیں۔ جب ہم مکہ سے مدینہ چل کر آئے تھے ننگے پاؤں، ننگے بدن، خود ہمارے بدن کے اوپر کپڑے نہیں تھے۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، اللہ رب العزت ہم کو آدھی دنیا فتح کرنے کی توفیق دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا شرح، اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں اور گناہوں سے محفوظ ہیں، اور یہ بڑی بڑی طاقتیں، سلطنتیں جو آج ہمارے سامنے بھیک مانگ رہی ہے، ہمارے پیروں تلے دبی ہوئی ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ اللہ نے مٹھی بھر جماعت کو ساری دنیا کے اوپر جو کیا ہے، فتح کیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تقوی اختیار کرنے کی بنا پر۔ ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ غور کریں، حضرت محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب سندھ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، بڑی لمبی طویل داستان ہے، جو سندھ کا بادشاہ راجہ داہر تھا۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھے، آپ کو معلوم ہوگا، بڑی بہترین تاریخ ہے، صحابہ اور تابعین، طب تابعین، محدثین اور بڑے بڑے ائمہ اعظام یہاں پر اس زمین کے اوپر آئے ہیں۔ مختصر واقعہ اصل یہ ہے کہ جس انسان کے اندر توحید اور اس کے بعد تقوی آ جائے، کبیرہ گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق آپ کو دیا ہے، آپ حتی الامکان بچے۔ یہ دشمن طاقتیں آپ کے پیر دھلا کر پانی پئیں گے میرے بھائیوں۔ اللہ ہم تمام کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجہ کیا تھی کہ راجہ داہر جو اس سندھ اور ہندوستان کے علاقے کا بہت بڑا بادشاہ تھا، راجہ تھا، اور ایک کشتی گزر رہی تھی، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اس نے لوٹ لیا۔ ایک عورت نے آواز لگائی کہ کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ اے حجاج ابن یوسف! حجاج ابن یوسف کے بارے میں آواز لگائی، جو وقت کا بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن یہ عرب میں رہا کرتا تھا۔ جب اس کو یہ بات معلوم پڑی کہ ایک عورت نے میرا نام لے کے یاد کیا ہے، آپ غور کریں، اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم کو بھیجا کہ جاؤ سندھ کے علاقے کے اندر، وہاں پر جو ہندوستان کا علاقہ ہے، وہ راجہ داہر کو سبق سکھا کر آؤ۔ اس نے کیا کیا ہے؟ عورتوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ کئی ملک، کئی علاقے فتح کرتے ہوئے وہ 16 سال کا نوجوان اپنے سے کئی بڑے بڑے لوگوں کو لے کر آیا، اور سارے لوگوں کو، ساری علاقے کو فتح کرتے ہوئے آیا۔ جب سندھ کے علاقے میں جہاں پر ندی، وہاں پر وہ عبور کر کے اس علاقے میں داخل ہوا، تو معلوم پڑتا ہے کہ بادشاہ نے اس علاقے کے اندر، جس علاقے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں پر اس کا بڑا محل، جو وہاں سے گزرنے کی وادی ہوا کرتی ہے، ان لوگوں نے ساری برہنہ عورتوں کو لا کے کھڑا کیا محل کے اوپر، نیچے، ہر جگہ پر، اور کہا کہ یہ مسلمان ہے،
اللہ کی توحید کو اپنانے والے اور دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور ذات سے نہ ڈرنے والے، ان کے اندر اللہ رب العزت نے وہ طاقت و قوت پیدا کیا ہے۔ اگر یہ لوگ گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے تو اللہ ان کی طاقت اور قوت کو چھین لے گا اور ہم کو کیا کرے گا؟ ان کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ توحید تو اپنائے ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ دور کی بات ہے، یہ ایسے متقین ہیں صغیرہ گناہ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حضرت طاہر نے کہا چلو کرتے عمل، ساری برہنہ عورتوں کو اس نے کھڑا کر دیا تاکہ یہ مسلمان مجاہدین کیا ہے، اگر عورتوں کو دیکھ لیں گے گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں گے، آنکھوں سے زنا ہو جائے گا، آنکھوں سے گناہ میں شامل ہو جائیں گے تو ہم ان کو پکڑ کر ہلاک کو برباد کر دیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب یہ مسلمان قوم گناہ کے اندر ملوث ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان قوم کو کیا کرتا ہے؟ ذل اور خوار کرتا ہے۔ محمد ابن قاسم 16 سال کا نوجوان جب معلوم پڑا اپنے سے باپ کی عمر کے، اپنے سے بڑے بھائی کی عمر کے لوگوں کے سامنے خطاب کرتا ہوا کہا کہ اے میرے ساتھیوں، اب تک دشمن مقابلہ کرنے والا آپ کے سامنے آپ کے مقابلہ کرنے والا تھا، لیکن ایسا دشمن ہے جس سے مقابلہ کرنا اور جس کے اوپر فتح پانا یہ اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ میرا حکم یہ ہے کہ اس علاقے میں داخل ہو جاؤ گے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا آخری حکم ہوگا۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، سارے کے سارے مجاہدین جب اس سندھ کے اوپر داخل ہوئے، اس سرزمین کے اوپر، اس علاقے میں داخل ہوئے، سارے کے سارے محلوں کے اوپر اور مکانوں کے اوپر اور راستوں میں برہنہ عورتیں، ننگی عورتیں زنا کی دعوت دیتے ہوئے، اے اللہ کے بندو، اے مسلمان، آؤ ہم سے زنا کرو، بعد میں ملک کو فتح کر لینا۔ اب غور کریں، یہ مجاہدین کی تعداد، یہ مجاہدین، یہ متقین حضرات ایسے تھے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے ہوئے، تلوار تیر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس ملک کے اندر، اس علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ کو معلوم پڑتا ہے، عورتیں بیان کرتی ہے، ہائے اللہ یہ کیسے انسان ہے، یہ انسان بھی ہے، یہ انسان ہے، یہ پتھر ہے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ہم برہنہ یہاں پر زنا کی دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ کے ایسے متقین بندے ہیں جو ہم کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ رجا طاہر آیا اور اپنی ساری چابیاں ہمارے سامنے عطا کیا۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، یہ ہمارے صحابہ کرام، یہ اسلاف، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے، اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، آپ نے کبھی سنا ہے؟ بیت المقدس کا واقعہ، ساری قوموں کو فتح کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، جب معلوم پڑا ان کی بڑی میٹنگ سجائی گئی تو وہ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر اس دنیا کے اندر گندی فلمیں بنانا اور فوٹوگرافی کرنا، یہ سب سے پہلی ایجاد انہی کے قوم سے بھی ہے۔ جب یہ مجاہدین کا لشکر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گیا، جب ان لوگوں کو معلوم پڑا کہ یہ لوگ کسی بھی اعتبار سے ہلاک و برباد نہیں ہو رہے ہیں، تو ان میں ایک بڑے آدمی نے میٹنگ میں کہا کہ مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنا کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو عورتوں کے فتنے میں داخل کرنا ہوگا۔ فتنہ کیا ہے؟ یہ لوگ گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے فوجی دن رات شراب پینے والے اور رات میں عورتوں سے زنا کرنے والے، جس ملک کو فتح کرتے ان کی عورتوں کو لے کر آتے، رات بھر شراب پینا، زنا کرنا ان کا معمول تھا، اور صبح اٹھ کے جنگ کے میدان میں آتے، ہار جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور ہم لوگوں میں کیا فرق ہے، تو معلوم کرتے ہیں کہ مجاہدین جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے، ان کو لے کے چلنے والے، جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آنے والے ہیں، جب ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو یہ نوجوان، چھوٹی عمر کے نوجوان، بڑی عمر کے نوجوان، داڑیاں رکھے ہوئے، رات بھر 3 بجے 4 بجے اٹھ کر فتح یاب ہونے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے،
ملک کو فتح کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے والے اور یہ دعا کرنے والے جہاد کے میدان میں جہاں دشمن ہمارے مقابلے میں آئے ہمارے پروردگار ان کو زیر کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ یہ رات بھر دعا کرنے والے اور رات بھر زنا کرنے والے کہ لوگ آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کی اور کہا کہ ایسا نہیں کرنا ہوگا، ان مسلمانوں کیا کرنا ہوگا، گندی فلموں میں اور گندی تصویروں کے اندر ملوث کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے وہاں پر بڑے بڑے چیزیں لائی گئی اور یہیں سے سب سے پہلے تھیٹر کی ایجاد ہوتی ہے۔ بڑے بڑے قبے بنائے گئے، خیمے بنائے گئے، اس کے اندر باضابطہ ایک پھانسا ہوتا، پھرانے کا پھانسا، کبھی آپ پڑھیں گے معلوم ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی ہمارے پاس آتی تھی، ہمارے بچپنوں کے اندر کیا تھا، ایک چیز آتی تھی دیکھنے کی، ایک چھوٹی کاپی آتی، فلاپی آتی، اس کو رکھ کر دیکھتے تھے اس کے اندر کیا ہے نا، اس طرح کی اس زمانے کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو بڑا قبہ ہوتا برہنہ عورت کی، ایک عورت کھڑی بھی ہے، ننگی عورت ہے، پھر بیٹھی ہوئی عورت، پھر لیٹی ہوئی عورت، جب 3 تصویر کو یہ لوگ گھماتے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عورت کھڑی بھی ہے، پھر بیٹھ رہی ہے اور پھر لیٹ رہی ہے، اسے ویڈیو کی شکل میں بنا دیا کرتے تھے، اور یہ اتنا عام کر دیا سارے ملک کے اندر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم پڑا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے جنگ کے میدان سے یا خیمے سے غائب ہے، یہ بڑے جانکار تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، اپنا حلیہ تبدیل کیا، اپنی پٹی باندھ لی اور نوجوانوں کے ساتھ ایک مرتبہ سو گئے۔ سارے لوگ اٹھاتے، چلو اٹھو، اٹھ جاتے ہیں، سلطان سو رہا ہے، جا کر وہ فلمیں دیکھ کر آتے ہیں، جو لوگ دکھاتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پر کھڑے ہوئے، ان کو نہیں معلوم، ان کو بھی لے کے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب سلطان اس بازار میں جاتے ہیں جہاں پہ رات کے اندھیرے میں ایسے خیموں اور خبوں کے اندر تصویریں دکھائی جاتی ہے اور سارے نوجوان اس کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہی یہ امت محمدیہ کے زوال ہونے کا سبب ہے۔ آئے، اس کے بعد لمبی چوڑی تقریر فرمائی اور کہا کہ اب تمہارا دشمن کا مقابلہ تیر تلوار سے نہیں، تمہارا دشمن صرف تمہارا نفس ہے۔ جب تم اپنے نفس کو مارو گے اور ملک کو فتح کرو گے تب جا کر اللہ کیا کرے گا، آپ کو فتح کرے گا۔ یہ لمبی چوڑی داستان ہے میرے بھائیوں۔ یہ دوسرا مقام ہے متقین کا، توحید اپنانے کے بعد تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ تیسرا اور آخری درجہ ہے، یہاں پر مفسرین بیان فرماتے ہیں، علماء کرام نے پیش کیا، تیسرا درجہ کیا ہے، ساتھ ساتھ ایک توحید ہونا، دوسرا تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے محفوظ رہنا، تب آپ غالب آ جاؤ گے۔ تیسرا معنی ہے، تیسرا جو مقام ہے، اپنے دل اور اپنے اعضاء کو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگانا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگانا۔ یا اور ایک اعتبار سے اگر کہا جائے تو معنی کیا ہوتا ہے، ان جائز کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، ان جائز کاموں سے اپنے آپ کو روکنا۔ کرنا تو جائز ہے لیکن وہ عمل کرنے کی بنا پر آپ گناہ میں شامل ہو سکتے ہو، ایسے چیزوں کو بھی چھوڑ دینا جس سے آپ گناہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک بلڈنگ بنائی، 8-10 فلور آپ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے ہر جگہ کیا بنایا، آپ نے کھڑکیاں بنائی اور آپ نے بالکنی بھی بنائی بیٹھنے کے لیے، یہ جائز ہے نا آپ کے لیے، کھڑکی کھولنا آپ کے لیے جائز ہے، بالکنی میں بیٹھنا آپ کے لیے جائز ہے، یہ آپ کے لیے جائز امور ہے۔ تقوی کا تیسرا مقام یہ ہے کہ آپ کی کھڑکی کھول کر ہوا لینے یا وہاں پہ ٹھہرنے کے بنا پر باجو جو مقام وہاں پہ چھوٹا مقام ہے، وہاں کی جو عورتیں ہیں جو بے پردہ ہوا کرتی ہے، وہ جائز کام کرنے کی بنا پر آپ کس میں داخل ہو جائیں گے، گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس گناہ میں شامل ہونے کے لیے یا گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، جو جائز کام ہے وہ اس کھڑکی کو بھی بند کر دے، یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے، یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال لے لیں، یہاں سے آپ بازار چلے جائیں اور کہاں پر آپ بس اسٹینڈ چلے جائیں، آپ کو کتنے ایسے فلمی پوسٹر ملیں گے جو برہنہ عورتوں کے، فلم اسٹاروں کی عورتوں کے کپڑوں کے، بغیر کپڑوں کے ہوا کرتے ہیں۔ آپ کا چلنا جائز ہے وہاں سے، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے چلیں آپ وہاں سے،
لیکن تقوی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دے، کسی اور لانگ راستے سے چلے جائے، کہ کیونکہ وہ آپ گناہ کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ چلنا جائز ہے اس جگہ سے، یا آپ ایسے دکان پہ نہ جائے جہاں پہ برہنہ عورتوں کی تصویر لگی ہوئی ہے، آپ کا وہاں پہ جانا، کچھ چیزیں خریدنا جائز ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد آپ اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہ کر پائے، آپ اس عورت کو دیکھ لے۔ اگر آپ ان چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں تو یہ تقوی کا تیسرا مقام ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس تقوی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ چلا تقوی کا سب سے پہلا مقام توحید کو اپنانا، دوسرا مقام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ رکھنا، اور تیسرا وہ جائز کام بھی چھوڑنا جہاں پر آپ گناہ میں پڑ سکتے ہیں، یا پھر ان مجلسوں کو چھوڑ دینا جن مجلس میں پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی عبادت سے غافل ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلی جمعہ پیش کی جائے گی۔ اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔